بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بابرکت دنوں میں سب لوگ 70 بار یہ الفاظ پڑھ لینا، آپ کے پاس آج ہی کروڑ روپے آ جائیں گے۔ ان بابرکت دنوں میں اس تسبیح کو پڑھنے سے اپنی آنکھوں سے خود تماشا دیکھ لینا۔ جو لوگ وظیفہ کر کر کے تھک گئے ہیں، خدا کی قسم ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، آج جو خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص اور بابرکت وظیفہ ہے۔ جس دن یہ وظیفہ کر لینا، انشاءاللہ آج کے دن کے اندر ہی معجزہ دیکھنا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، اسی طرح کی بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، وہ سارا کا سارا بتائیں گے آج کی اس خاص ویڈیو میں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، 3 گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے 3 قسم کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے، ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرے نمبر پر جادو کرنا یا کروانا، اور تیسرے نمبر پر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ اب جو پہلا ہے، اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے، اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اس طرح جادو جو ہے، یہ وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ حسد یہ ایسا زہریلا گناہ ہے جو آدمی کی سال ہر سال کی تمام نمازیں، تلاوت، صدقات اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے، ہم کسی اپنے بھائی کی اچھی گاڑی دیکھتے ہیں، اس کا لائف سٹائل دیکھ لیتے ہیں، تو ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں، اس کے پاس یہ کیوں آیا ہے، اس سے جیلس ہوتے ہیں۔ تو کسی کی اچھی چیز دیکھ کر اپنی قسمت کے گلے شکوہ مت کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ جب آپ کا یقین اس قدر پختہ ہوگا کہ اللہ دے گا، تو اللہ پاک ضرور اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ یقین سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب آپ کا یقین ہی نہیں ہوگا، جب آپ وظائف کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس وظیفے سے مجھے کچھ ملے گا یا نہیں، تو پھر انسان کو جب یقین ہی نہیں ہوتا تو پھر اس کے وظائفوں میں اثر ہی نہیں ہوتا۔ جادو جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بڑی گندی چیز ہے۔ تو جو اس سے جیلس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی طرح یہ چیز اس سے ختم ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے، تو اس پر جادو، جنات، اس طرح کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی کوشش کیا کرو، بچا کرو۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور خاص طور پر صبح شام سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کر لیا کرو، اس سے بھی اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا،
تو عرب کے کفار بہت خوش ہوئے، انہیں رشتوں کی عرب میں بہت اہمیت تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا۔ جب یہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی تو اس کی تو جیسے عید ہو گئی۔ صبح ہوئی تو وہ دوڑا دوڑا گیا اور گھر گھر یہ خبر پہنچانے لگا کہ آج رات محمد کی جڑ کٹ گئی اور وہ لا والد بے نسل ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد مکہ کے ایک سردار آس بن وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابتر کا لفظ خاص کر دیا۔ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا تو وہ فوراً منہ بنا کر کہتا کہ ان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ابتر جڑ کٹے آدمی ہیں۔ اس نے ابتر والی بات کو خوب پھیلایا۔ یہ بات دو دھاری تلوار کی طرح تھی۔ اس سے ان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صاحبزادوں کے انتقال کا غم ستاتا رہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر اس درخت کی مانند ہو گئے ہیں جس کی جڑیں کٹ گئی ہوں اور اب وہ گرنے ہی والے ہیں۔ طنزاً لوگوں سے کہتا کہ یہ بے نسل رہ گئے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کی وفات کے بعد ان کا نام بھی مٹ جائے گا، نعوذ باللہ، اور تمہاری جان ان سے چھوٹ جائے۔ اپنی قوم سے تو یہ تب سے ہی لا تعلق ہو گئے تھے جب انہوں نے ان کے شرک کو اعلانیہ برا بھلا کہا تھا۔ تجارت ان کی تباہ ہو گئی اور بیٹے ان کے نہ رہے، اب تو یہ بے نسل رہ گئے ہیں۔ یہ تھے وہ انتہائی مشکل حالات جن میں سورۃ الکوثر نازل کی گئی۔ قریش اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بگڑے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک اللہ کی بندگی عبادت کرتے تھے اور کفار کے شرک کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے پوری قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مرتبہ نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ چھین لیا گیا۔ برادری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند مٹھی برساتی بے یار و مددگار اور ظلم و ستم کا شکار تھے۔ اس پر مزید ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلے اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی، تعزیت کی بجائے وہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور وہ باتیں بنائی جا رہی تھیں جو ایک شریف دل انسان کے لیے دل توڑ دینے والی تھیں۔ جس انسان نے اپنے تو اپنے غیروں سے بھی ہمیشہ نیک سلوک کیا تھا، اس موقع پر اللہ نے لفظ ابتر کے مقابلے میں سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا۔ مختصر سے فقرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ خوشخبری دی گئی جو پہلے کبھی کسی کو نہ دی گئی تھی، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی سنا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں کی ہی جڑ کٹ جائے گی، یہی ابتر اور بے نام و نشان رہ جائیں گے۔ اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی ذکر کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ القرآن سورۃ الکوثر۔ جب یہ سورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفین کے سامنے پڑھی تو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، چنانچہ وہ لفظ ابتر کو بھول گئے اور لفظ کوثر کے پیچھے پڑ گئے کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کوثر کیا ہے۔ لوگ ماہرین کلام کے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ ہر بازار، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر محفل میں بس ایک ہی لفظ کی تکرار رہ گئی۔ لفظ ابتر کے مقابلے میں لفظ کوثر کا حسن بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے رجوع کیا اور لفظ کوثر کا مطلب پوچھا۔ اس طرح لفظ کوثر نے مخالفین کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے۔ وہ مخالفین جو ابتر کہتے پھرتے تھے، ان پر ایک زبردست ضرب لگائی گئی کہ تم مخالف ہی جڑ کٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو کوثر عطا کیا ہے، بتا دیا کہ اے نبی، تمہارے دشمن سمجھتے ہیں کہ تم برباد ہو گئے، مال و اولاد اور تعلقات سب لٹ گیا۔ نہیں، اللہ نے تو تمہیں بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ بیٹے نہ رہے تو کیا ہوا، اللہ نے ایک بیٹی سے تمہاری نسل چلا دی۔
ایک بلند پایا امت کا نبی بنا دیا، اعلیٰ اخلاق کی بے نظیر خوبیاں دی گئی، پھر نبوت، قرآن اور علم و حکمت کے عظیم تر نعمتیں دی گئی۔ اس کے بعد توحید پر مبنی ایک ایسے نظام میں زندگی کی نعمت دی جو کہ آگے سے آگے پھیلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور اس کے بعد آخرت میں حوض کوثر کی وہ نعمت دی جو دوسرے انسان کو نہ دی گئی۔ یہی وہ نعمت ہے کہ 1400 سال بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ویسے کا ویسا ہی بلند ہے۔ بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار نہ مٹا سکا۔ یہی وہ خیر و کثیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دنیا میں دین حق کی علم بردار بن گئی، جس سے زیادہ پاکیزہ، نیک اور بلند پایا انسان دوسری کسی امت میں پیدا نہ ہوئے، اور یہی وہ امت ہے جو بگاڑ کی حالت کو پہنچ کر بھی سب سے زیادہ خیر کا عنصر اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ سلام ہو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام ہو اس کلام کی طاقت پر۔ ناظرین، یہ سورۃ الکوثر کا شان نزول آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ محترم ناظرین، جن لوگوں کے اوپر قرض ہے یا جو لوگ کسی بھی وجہ سے مالی تنگی کا شکار ہیں، قرض ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو میں نے لوگوں کو قرض میں ڈوبتے دیکھا۔ مجھے پتہ ہے کہ اتنی بڑی رسوائی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تو اس وجہ سے قرض سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو قرض سے محفوظ رکھے، کیونکہ انسان جب ایک دفعہ مقروض ہو جاتا ہے، قرض میں ڈوب جاتا ہے، تو پھر اس کو پریشانی اور مصیبت گھیر لیتی ہے، اس کو ایسی ایسی جگہ سے پریشانیاں آ جاتی ہیں، اس کی راتوں کی نیند اٹھ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، میرے جتنے بھی بھائی بہن دوست ہیں، ان کو قرض سے محفوظ رکھنا۔ میرے بھائیوں، آپ نے کثرت کے ساتھ یہ کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ کثرت کا مطلب ہے کہ 313 مرتبہ آپ نے لازمی پڑھنے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد بھی 313 مرتبہ، یا جس وقت آپ کو ٹائم ملے تب بھی 313 مرتبہ۔ اس سے زیادہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سورۃ الکوثر کو بھی آپ نے 100 مرتبہ کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یعنی جانو، ان وظائف سے اتنا فائدہ ہوگا، ان وظائف سے ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ اللہ پاک ہر مشکل کو ختم فرما دیں گے، رزق اور دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ پیسہ آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اور غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی جو جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ، ہم پر اپنی خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے ان کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ، جو ہم نے غلطیاں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کرو تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام تو ضرور ٹائپ کریں۔ والسلام۔